September we met, I could tell by your smile. सादिया आबिद द राइटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की इस वीडियो में हम सादिया आबिद के नॉवेल एक गुरेज़ा मौज की खातिर की पहली किस यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। नॉवेल एक गुरेज़ा मौज की खातिर हिना डाइजेस्ट में सितंबर 2017 में शाया हुआ और कारीन में बहुत मकबूल हुआ। यूट्यूब चैनल के नाज़रीन के लिए आज इसकी पहली किस्त पेशे खिदमत है। अब आपको ज्यादा इंतजार करवाए बिना नॉवेल की पहली किस्त शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं सादिया आबिद की नॉवेल एक गुरेज़ा मौज की खातिर की पहली किस्त। मैं शम्सुद्दीन हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि वापसी का सफर हमेशा दुश्वारकुन होता है। कितने ही भंवर, कितने ही रास्ते कदमों से लिपट जाते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, मगर पलटना भी मजबूरी बन जाए तो वापसी का दुश्वारकुन सफर तय करना ही पड़ता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। जिन रास्तों को मैंने गुरूर में अपनी पुरजोश जवानी के ज़ौम में ठोकर लगाकर छोड़ा था, आज कई तवील बरसों के बाद उन्हीं रास्तों पर चल रहा था कि खाक जहाँ की हो वहीं लौट आती है, जैसे मैं लौट आया था। हर रास्ता पुराने रास्ते से वाबस्ता, हर एक शे मुझ पे हंस रही थी और मैं शिकस्ता कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था। कितने मुकामात, कितनी अशिया बदल गई थी, रास्ते वही थे, मंजिलें खो गई थी और मैं चलते रहने पर मजबूर था। जिंदगी तो बहुत पीछे कहीं रास्ते की धूल हो गई थी और मैं चलता जा रहा था। मेरे कदम एक चौखट पर आकर थम गए थे। वही मिट्टी का कच्चा घर, दरवाजे पर लटकता बोसीदा सा पर्दा। मुझे बिना कोशिश के भी याद था कि दरवाजे पर लटकते इस बोसीदा से पर्दे का, जिसका रंग रूप वक्त की धूल हो गया था, किसी जमाने में ये सब्ज और पीले फूलों खुश रंग पर्दा था और अब बेरंग जगह जगह से फटा अपनी मफलूकुल हाले बयान कर रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर पर्दा हटाया था। लकड़ी का दरवाजा मेरे सामने था। ये वो दरवाजा था जो कभी मकफल नहीं हुआ था और आने वाले ने सदियां लगा दी थी। आहट को तरसता दस्तक की चाह में ये दरवाजा कई सदियों से चुप साधे हुए था। मेरा हाथ दरवाजे को छू गया था और धीरे से मेरे हाथ दरवाजा खोलते चले गए थे और मैंने एक तवील उम्र जिस घर में अजनबी बनकर गुजारी थी, वहीं एक तवील उम्र के बाद कदम रख दिए थे। सहन वीरान पड़ा था, हर तरफ हू का आलम था। मेरी निगाह दरो दीवार पर फैलती जा रही थी और किचन की देवड़ी में निगाह ठहर गई थी। कोई अक्स सा नुमाया हुआ था और शिकवा भरा नम लहजा खामोश फिजा में बिखरता चला गया था। मेरे लिए मोहब्बत का हर एहसास तुम हो और तुम्हारे लिए एक मेरे अलावा सब अहम है। मुझे मेरा माजी शिद्दतों से पुकार रहा था। क्या वक्त था कि जिस वक्त दिल की गहराइयों से ये शिकवा हुआ था। इस वक्त दो हसीन आंखें नम थी और मैं हनकारा भर कर गुजर गया था और आज मेरी आंखें नम क्या हुई थी, मुझे फिजा में नमी महसूस होने लगी थी। शम्स, मैं रोती हूँ तो तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता। खुदा ना करे कि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना, तो मैं तुम्हारे साथ साथ रोऊंगी कि तुमको मैं दुखी नहीं देख सकती, तुम्हारी हर बेमुरव्वती और बेएतनाई के बावजूद। मैंने कमरे में कदम रखा था। बहुत कुछ सदियों पुराना था, बस एक नया तो मैं ही था। जब गया था तो इस कमरे में जिंदगी बोलती थी, लौटकर आया था तो इस्तकबाल करने वाला भी कोई न था। तकिए के साथ रखा सब्ज आंचल मुझे अपनी तरफ बुलाने लगा था। शम्स, ना जाइए प्लीज, आपके बिना मैं क्या करूंगी। हाथ में सब्ज आंचल थामा ही था कि सदा गूंज उठी थी।
میں نے مڑ کر نگاہ دوڑائی تھی، جیسے کسی کو میری نگاہ ڈھونڈ لینا چاہتی ہو۔ جا تو رہے ہیں شمس، مگر جب لوٹ کر آئیں گے تو یہاں پر ہر چیز ہوگی، میں نہیں ہوں گی۔ آپ کا استقبال ہر شام کرتی ہوں، مگر صدیوں بعد جب آپ تھکے ہارے شکستہ قدم لوٹ کر آئیں گے تو میں استقبال کو موجود نہ ہوں گی۔ میں تو آپ کے ہجر کی نظر ہو چکی ہوں گی۔ مجھے مرنے سے بچا لیں، جانے کا ارادہ بدل دیں۔ سسکیاں میرے قدموں کی اس وقت زنجیر نہ بنی تھیں، اور اب میں ان سسکیوں کو محسوس کرنے کے قابل ہوا تھا تو آس پاس سسکیاں تو تھیں۔ سسکیاں لینے والی روٹ چکی تھی۔ اس نے ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ اسے ہجر راس نہیں آئے گا، کہ اس نے چوکھٹ پار کی تھی اور وہ دیوانی زندگی ہار گئی تھی، اس کا استقبال کرنے کو موجود ہی نہ تھی۔ گھر واپس جب آؤ گے تم، گھر واپس جب آؤ گے تم، کون تمہیں پہچانے گا؟ کون کہے گا تم بن ساجن یہ نگری سنسان؟ بن دستک دروازہ گمسم، بن دستک دروازہ گمسم، بن آہٹ دہلیز، بن دستک دروازہ گمسم، بن آہٹ دہلیز، سونے چاند کو تکتے تکتے، سونے چاند کو تکتے تکتے راہیں پڑ گئی ماند۔ کون کہے گا تم بن ساجن یہ نگری سنسان، یہ نگری سنسان۔ قدموں سے برسوں پرانی آواز لپٹی جا رہی تھی اور میں سر ہاتھوں میں گرائے بچوں کی طرح رو رہا تھا کہ ہر خسارہ میں نے خود چنا تھا۔ انتظار سونپ کر گیا تھا مگر میرا کوئی منتظر ہی نہ تھا۔ ایک برسات چھوڑ گیا تھا اور ایک برسات ساتھ لایا تھا۔ آنسو پہنچے نہ تھے کبھی کسی کے، اور آج میرے آنسو بھی پہنچنے والا کوئی نہ تھا۔ میں اپنے زوم میں اکیلا رہ گیا تھا۔ کون کہے گا تم بن ساجن کیسے کٹے دن رات؟ ساون کے سو رنگ گھلے اور ڈوب گئی برسات۔ کون کہے گا تم بن ساجن یہ نگری سنسان؟ پل جیسے پتھر بن جائیں گھڑیاں جیسے ناگ، پل جیسے پتھر بن جائیں گھڑیاں جیسے ناگ۔ دن نکلے تو شام نہ آئے، آئے تو کوہرام۔ کون کہے گا تم بن ساجن یہ نگری سنسان؟ کون کہے گا تم بن ساجن یہ نگری سنسان؟ میرا روم روم اسے پکار رہا تھا جس کی آخری پکار پر میں نے کان تک نہ دھرے تھے۔ وہ لپک کر میری راہ میں آئی تھی اور میں نے بازو جھٹک دیا تھا۔ نین کٹورے میں آس لیے وہ نیل برسا رہی تھی۔ الجھے گیسو ہوا سے اٹکھیلیاں کرتے اسے چھیڑ رہے تھے، اور اسے کہاں پرواہ تھی کہ وہ میری داسی میرے قدموں میں پڑی مجھے قدم بڑھانے سے روک لینا چاہتی تھی، اور میں نے ایک ٹھوکر سے اپنی داسی کو خود سے دور کر دیا تھا۔ شمس، خدا کا واسطہ یوں نہ جائیے، آپ کے بنا مر جاؤں گی، اگلا سانس نصیب نہ ہوگا مجھے، اتنے بے رحم نہ بنیے۔ میں کونے کونے میں دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا جو وہاں ہو کر بھی نہیں تھی اور نہ ہو کر بھی صرف محسوس ہو رہی تھی۔ گھر واپس جب آؤ گے تم، کیا دیکھو کیا پاؤ گے، یار نگار وہ سنگی ساتھی، یار نگار وہ سنگی ساتھی، مد بھریاں تھی اکھیاں جن کی، مد بھریاں تھی اکھیاں جن کی، پاتے پھل جڑیاں، بجھ گئے سارے لوگ وہ پیارے، رہ گئیں کچھ لڑیاں، بجھ گئے سارے لوگ وہ پیارے، رہ گئیں کچھ لڑیاں۔ کون کہے گا تم بن ساجن یہ نگری سنسان، یہ نگری سنسان۔
میں واپس صحن میں آ گیا تھا۔ میرا بچپن، وہ سنگی ساتھی، وہ ماں کی پھٹکار، باپ کی گھوریاں اور مد بھری آنکھوں کا پیار میرے ذہن و دل پہ دستک دینے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بیچ میں طویل صدیاں آئی ہی نہ تھیں۔ کسی خوش رنگ منظر نے میرے لبوں پر مسکان بکھیر دی تھی۔ نگاہ اٹھائی تھی میں نے، مگر وہ منظر نہیں تھا۔ املی کا درخت بالکل خالی تھا، ویران، بنجر۔ صدیوں سے اس پر ایک املی نے اپنی شکل نہ دکھائی تھی کہ اس کی نگہداشت کرنے والی ہی نہ رہی تھی۔ میری مسکان سمٹ گئی تھی اور آنسو آنکھوں میں ٹھہرنے لگے تھے۔ پھول ببول بگولے دیکھو، پھول ببول بگولے دیکھو، ایک گریزاں موج کی خاطر، ایک گریزاں موج کی خاطر صحرا صحرا پھرتے ہیں، ایک گریزاں موج کی خاطر صحرا صحرا پھرتے ہیں۔ تم بھی پھرو درویش صفت اب، تم بھی پھرو درویش صفت اب، رقصاں رقصاں حیراں حیراں۔ لوٹ کے اب کیا آؤ گے، لوٹ کے اب کیا آؤ گے اور کیا پاؤ گے، لوٹ کے اب کیا آؤ گے اور کیا پاؤ گے۔ کون کہے گا تم بن ساجن یہ نگری سنسان، یہ نگری سنسان۔ لوٹ کر تو میں آ گیا تھا، مگر پا کچھ نہیں سکا تھا کہ میں نے جو کچھ پایا تھا وہ سب برسوں پہلے ٹھکرا گیا تھا۔ میرے منتظر جا چکے تھے اور میں حیران سا کھڑا تھا۔ نگری سنسان ہو چکی تھی۔ در و دیوار آہٹ نہ پا کر آہٹ کی آرزو فراموش کر گئے تھے۔ مجھے ہر چیز خود پر ہنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ آج بھی میرے محسوسات میں اخلاص کی شدت نہ تھی۔ میں صرف اپنے لیے جیا تھا، اپنی ہنسی محسوس کرتا تھا، اپنے آنسو گنتا تھا۔ ایسے میں مجھے ماضی میں بھی روتے چہرے دکھائی نہ دیے تھے کہ میری نگاہ تو نئی منزلوں پر لگی تھی۔ میں سکھ کی پرواز کر رہا تھا، کسی کا دکھ مجھے کیا نظر آنا تھا، اور آج میں اپنے دکھ کی آبیاری کر رہا تھا۔ میری آنکھیں لہو چھلکا رہی تھی اور میری نگاہ صرف اپنی آنکھ سے بہتے لہو پر تھی۔ میں محسوس نہیں کر پا رہا تھا کہ سامنے چارپائی پر بیٹھا میرا باپ حقے کے ساتھ آنسو پی رہا ہے۔ باورچی خانے میں آگ بھڑکاتی میری ماں کی آنکھیں آج بھی بہہ رہی ہیں۔ کمرے کی دیوار سے لگی وہ عورت جو میرے لیے جیتی تھی میری خاطر مر گئی تھی، کبھی اپنے لیے ہنسی تک نہ تھی، اور آج میرے ساتھ میرے دکھ پر رو رہی تھی۔ صحن میں پڑا موڑھا، مرغیوں کا خالی پنجرا، بنجر املی کا درخت، صحن میں لگی سوکھی کیاری، ہر ایک شے میرے ساتھ میرے لیے اشک گنا تھی، اور میں اپنے آنسوؤں پر روتا، گھٹنوں کے بل زمین پر گرتا چلا گیا تھا کہ میرے لوٹ آنے کا کوئی فائدہ ہی نہ تھا۔ میں سب کچھ گنوا بیٹھا تھا۔ ایک گریزاں موج کی خاطر صحرا صحرا پھرتے ہیں، اب کون کہے گا تم بن ساجن یہ نگری سنسان، یہ نگری سنسان۔ آج کی قسط اختتام پذیر ہوئی۔ ناول کی دوسری قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔